اور ایک سوال، کافی لائن لگی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کچھ چند منٹ باقی ہے. اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے، قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن، آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرت کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا تھے. ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں، کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4 تھی. آپ 4 کہتے، چلو مان لیا میں. 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا، لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا. شری کرشن ٹھیک نہیں کیے، کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ. سنبھالو بھائی، ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ آپ کے مطابق شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے، بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا، آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے. کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے. 16,000 نے 16,108 تھے. ایگزیکٹ بولیے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی. تو شری کرشن کے 16,108 رہتی، تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی. بائبل پڑھیں گے، بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے، ہندو مذہب، یہود مذہب، عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے، سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا، یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے، عیسائی مذہب کے حساب سے، یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے، 5، 10 ہزار، 16,000، کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4، لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آیت صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا، میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں، لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، پیڈیاٹریشن، وہ کہیں گا کہ the female child is the stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے، جو بچی ہے، وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. So pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں، شراب کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، بیکاز آف ایکسیڈنٹ، بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز، 78 لاکھ فیمیلز are more than males. ان جرمنی alone 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں، کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں، انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، عورتیں مرد سے کم ہیں. کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائیڈ ہے.
फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।